جی نازش۔ وابستہ اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر وانتم اور تم سب اس حال میں ہو، مسلمون تم سب مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ جی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور وہی وصیت کی کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کی وصیت جو ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ سورہ مدنی ہے، یعنی کتنے سال جو ہے وہ مکے میں رہے؟ 12 سال رہے کہ 13 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 سال جو ہے وہ مکے میں گزارنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کی، اور مدینے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام، یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ جی، اور یہ یاد رکھیے گا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وصیت کیا کی تھی؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وصیت کیا کی تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے انتخاب کیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کا۔ اچھا، یہ استفا جو ہے یا مصطفیٰ، یہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو استفا جو ہے وہ ایسا انتخاب ہوتا ہے جو بغیر میرٹ کے، بغیر کوالیفیکیشن کے ہو۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ جو ہے وہ بازار جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کوئی شرٹ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلیو کلر میں آپ شرٹ خرید لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کا دل چاہ رہا تھا، تو یہ آپ نے اس شرٹ کا انتخاب کیا ہے بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، یہ مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اپنے خود ہی اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے اس عبداللہ بن عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو جو ہے وہ نبی بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے مجتبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجتبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجتبہ کا لفظ ہوتا ہے کسی میرٹ یا کوالیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ انتخاب کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی محکمے میں جو ہے وہ اگر ملازمت کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے، تو اس محکمے کے لوگ جو ہے وہ اس کی میرٹ، اس کی کوالیفیکیشن دیکھ کے جو ہے انٹرویو لیتے ہیں، پھر اس کا انتخاب کرتے ہیں، وہ مجتبہ سے ہے، ٹھیک ہے، مجتبہ یعنی اس کو چنا جاتا ہے کسی خاص میرٹ یا کوالیفیکیشن کے مطابق۔ تو استفا اور مجتبہ کا یہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یا اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کر رہے ہیں کیا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس، اللہ تعالیٰ کو یہ امت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین، ٹھیک ہے، اور فلا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اور تم سب فرما برداری کی حالت میں ہو۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کی تھی۔ کس نے وصیت کی تھی؟ یہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جو ہے وصیت کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، دیکھیں یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، اور سورہ یوسف جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ یہاں میں نے سورہ یوسف بھی کھول کے رکھی ہوئی آپ لوگوں کے لیے، تو یہ دیکھیں، یہ جب مصر میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ تخت پر جگہ دی تھی اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو، اور سارے سجدے میں گر گئے تھے، تو جو یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربی قد آتیتنی من الملکی، اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے دیا ہے بادشاہی میں سے کچھ حصہ، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے سکھایا ہے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور آگے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے جو ہے وہ ولی ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
तवफ़नी मुस्लिमा, मुस्लिमन या मुस्लिमा, आप मुझे अगर मुझे मौत आए, मगर मैं फोत हो जाऊं मगर मुसलमानी की हालत में, ठीक है, अगर मैं मरूं तो मुसलमानी की हालत में मुझे मौत आए, वो अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ मांग रहे हैं, तवफ़नी मुस्लिमा, और ये मक्की सूरत में जो है वो ये दुआ आई हुई है। और हमने ये जो पढ़ी है, ये अभी जो पढ़ा हमने, ये मदनी सूरत है कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी बेटों को जो है वो नसीहत कर रहे हैं, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज ना मरना मगर तुम सब फर्माबरदारी की हालत में मरना। अब देखें कैसी बाप की नसीहत को, वसीयत को उन्होंने जो है पल्ले बांध के रखा हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो सारी उम्र यही दुआ करते रहे, फातिर समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह अगर मुझे मौत आए तो मैं मुसलमानी की हालत में मुझे मौत आए। तो ये दुआ जो है वो वैसी मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी जब सूरह यूसुफ ने पढ़ी थी, इस दुआ को जो है वो याद कर लें जरा। फातिर समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। अच्छा, उसके बाद जो है वो आयत आ रही है जी, ये जी नाजिश। क्या तुम सब थे शुहदा गवाह या मौजूद, इस जब हाजरा आई याकूब अल मौतू, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इस जब काला उसने कहा ली बनी ही अपने बेटों से, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। कालू, उन सब ने कहा, नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, तेरे माबूद की, व इलाहा आबाइका, और तेरे अबाओ अजदाद के माबूद की, इब्राहीमा, इब्राहीम, व इस्माईल, और इस्माईल, व इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, इलाहम वाहिदन, एक ही माबूद की, व नहनु, और हम लहू, उसी के लिए, मुस्लिमून, फरमाबरदार हैं, मुती हैं। अच्छा, पहले तो जो है ना वो इस आयत को जरा वैसे समझ लें कि जब यकूब अलैहिस्सलाम पर जो है वो मौत हाजिर हुई, यानी यकूब अलैहिस्सलाम पर जब मलकुल मौत आ गए, यानी मौत का वक्त आ गया, तो उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा, उन्होंने अपने बेटों से क्या पूछा कि ऐ मेरे बेटो, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो बेटों ने क्या जवाब दिया, बेटों ने जवाब दिया, हम इबादत करेंगे आपके मबूद की और आपके अबाओ अजदाद की मबूद की। और अबाओ अजदाद कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। और इलाह मबूद कौन है, इलाह वाहिदा, एक मबूद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बेटों से पूछा था कि मेरे बेटो मेरे बाद जो है वो किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने जो है वो सरीहन स्ट्रेट अवे जवाब दिया कि अब्बा जान, हम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपके रब की इबादत करेंगे, और वो रब जो है वो एक है, और इसहाक अलैहिस्सलाम का भी रब है, वो एक रब है, ठीक है, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के फर्माबरदार होंगे। ठीक है, ये तो एक अपेरेंटली इसका हमने मफहूम पढ़ लिया इस आयत का कि एक जो है ना वो बात पूछी इब्राहिम यकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त। अच्छा, अब दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा नहीं होता कि रैंडमली जो है वो आयात आ गई और रैंडमली नाम आ गए किसी के। देखें, पीछे आयत हमने पढ़ी, वो क्या आयत पढ़ी कि यकूब अलैहिस्सलाम जो है वो क्या आयत थी, ये ये यकूब अलैहिस्सलाम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जो है वो वसीयत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक दीन को चुन लिया है, ठीक है, और तुम हरगिज हरगिज ना मरना मगर मुसलमान बनना। उसके फौरन बाद जो है वो आयत ये आ गई कि जब उस वक्त तुम गवाह थे, जब जो है यकूब अलैहिस्सलाम पर मौत आ गई। ये असल में ना ये रैंडमली आयात नहीं आ जाती, ये खास एतदाल के साथ जो है वो आयात आती, याद रखिएगा। ये बेसिकली जो है वो जवाब दिया जा रहा है यहूदियों को। आपको पता है यहूदी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आते थे और कहते थे कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की है मरते वक्त क्या, कि जब तुम अगर मरना तो यहूदियों के मरना। ये नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा करते थे कि इस तरह जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की है, यहूदी मरना और तुम्हें मौत ना आए। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका पोल खोल रहे हैं, अल्लाह ताला उस वक्त को जो है वो यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं कि अम कुन तुम शुहदा, ये कुन तुम जो है वो जमा का सीगा, याद रखिएगा कि तब तुम गवाह थे, तब तुम मौजूद थे। यहूदियों को कहा जा रहा है जब यकूब अलैहिस्सलाम पर मौत आई थी, और यकूब अलैहिस्सलाम ये कहते हुए मौत नहीं आई थी कि जो है वो तुम मरना तो यहूदियों के मरना, बल्कि उन्होंने अपने बेटों से कहा था, माता अबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अच्छा, एक तो ये बात थोड़ी सी ज़हन में रख लीजिएगा कि ये सकरातुल मौत के वक्त हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और आपके बेटों का ये मंजर एक अजीम मंजर है। यानी एक मलकुल मौत आए हुए हैं,
اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ ہمیں اگر موت آئی ہو اور ہم جو ہے اس وقت کیا کریں گے. ہمیں اپنے بیٹوں کی فکر ہوتی ہے, اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایون کہ ہمیں اپنے امال کی بھی فکر ہوتی ہے. جو فکر مند رہتے ہیں ان کو اپنے امال کی بھی فکر ہوتی ہے کہ بھائی آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ یہ باپ ہے اور یہ سکرات الموت کا وقت ہے اور اپنے بیٹوں کو بلا کے جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک بڑا پرتاثیر اور سبق آموز منظر ہے کہ ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور ان لمحات میں اس کے دل و دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے, وہ کیا دلچسپی ہے جس میں اس کا دل و دماغ مشغول ہے. یعنی حالانکہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہے, اس وقت وہ کس عظیم الشان معاملے میں بات کر کے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو کیا ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اور کس بات کی تاکید کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اولاد کو. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. ایسے نہیں یہ نبی بن گئے تھے, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام پر موت اور حیات کی کشمکش تاری ہے اور اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو بیٹوں نے جواب کیا دیا, قالوا نعبد الہ کا و الہ واحد و الہ ابائی کا, کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کے معبود کی عبادت کریں گے. اور آپ کے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام, الہ واحدہ, اور ایک واحد جو ہے معبود ہے. اچھا یہ کون کس کو کہہ رہا ہے, یہ کوئی بتائے گا؟ قالوا نعبد الہ کا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ سر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو. نہیں, یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں. قالوا نعبد الہ کا, یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہاں ہیں. جی, ہاں جی ان کے یہ بیٹے ان کے کہہ رہے ہیں. بیٹے کہہ رہے ہیں, بیٹے کہہ رہے ہیں. بالکل سائمہ مار نے جو ہے وہ جواب ٹھیک دیا, یہ بیٹے کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ بیسیکلی آیت کا پس منظر کیا ہے, یہ کس کو سنایا جا رہا ہے, یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ سر جی بولیں جی. یہودیوں. یعقوب نہیں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں اب کتنے مزے کی بات ہے, یہودی جو ہے وہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ بغض رکھتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ بغض السلام سے رکھتے یہودی تھے, بغض رکھتے تھے. بغض رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت میں یہودیوں کو ایڈریس کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کے بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے اباء و اجداد کے معبود کی. اور آپ کے اباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا, پھر بعد میں اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا. کیسی خوبصورت بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی. یعنی یہ ایک یہودیوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک تلوار سے دو وار کی اللہ رب العزت نے, کہ تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ وصیت کر کے گئے تھے مرنا تو یہودیوں کے مرنا, تو یعقوب علیہ السلام تو اپنی موت کے وقت جو ہے اپنے بیٹوں سے یہ پوچھ رہے ہیں اور بیٹے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, جس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. یہ زناٹے دار تھپڑ نہیں ان کے منہ پر یہودیوں کے, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا. وہ اسحاق و الہ واحدہ, اور ایک واحد معبود کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ فرما بردار رہیں گے یا ہیں, ٹھیک ہے. اور اگلی آیت جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو پوچھ لیا کریں. دیکھیں یہ انٹریکٹیو سیشن ہے ایک. جی نازش. دل کا وہ یا یہ امت ایک گروہ تھا, قد تحقیق یقیناً خلط گزر چکا ہے, لہا اس کے لیے ما کاسبت جو اس نے کمایا, فلکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا, فلا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا, نہیں پوچھا جائے گا تم سے, اما ان کاموں کے بارے میں کانو جو وہ سب تھے, یا معلوم وہ سب عمل کرتے. اچھا دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں نا, ہم جو کام کرتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں یا فعل کہتے ہیں, کام کرنا. لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ عمل یا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ کمائی ہوتی ہے. دیکھیں ہم جو بھی کام کریں گے یا اس کا اچھا بدلہ ہوگا یا اس کا برا بدلہ ہوگا, تو وہ کسب کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تل کا امت قد خلت, یہ وہ امت تھی, یہ وہ گروہ تھا جو گزر چکا, ٹھیک ہے. لہا ما کسب, جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور جو تم کماتے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ,
اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں ہونا, تم سے سوال تمہارے عملوں کا ہونا ہے. جیسے کہ آج کل جو ہے وہ ایک گروہ ہے مسلمانوں میں ہی جو حضرت امیر معاویہ پر جو ہے وہ ان کو لان تان کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ان سے یہ سوال تو نہیں ہونا کہ بتاؤ جنگ جمل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, تم نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا یا حضرت علی کا ساتھ دیا, تم بتاؤ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پر تھے. یہ سوالات ہم سے نہیں ہونے, وہ امت گزر چکی ہے, وہ لوگ گزر چکے ہیں, وہ گروہ گزر چکا ہے. تو ہم سے ہمارے متعلق سوال ہونا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ولا تسالون عما كانوا يعملون, اور وہ جو کام کیا کرتے تھے ان کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونا. تو یہ ایک جنرل بات یہاں پر آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آخری 2 آیات جو ہماری ہے جی نازش کیا ہو گیا اس کو جی. وقالو اور ان سب نے کہا کونو تم سب ہو جاؤ ہودن یہودی اور نصارا یا نصرانی عیسائی تختارو تم سب ہدایت پاؤ گے. جی انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, ان سب نے کہا, جو یہودی تھے یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے, جو عیسائی تھے عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. حالانکہ ان دونوں کا کلیم یہ تھا کہ یہ دونوں یہ کہا کرتے تھے ہم جو ہے وہ ابراہیمی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمہ ملت ابراہیم کا دین حنیفاً یکسو تھا, ایک تھا, سیدھی راہ تھا. اچھا دیکھیں اس میں بھی نا تھوڑا سا دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے, دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اس کو اسٹیٹ میں جواب دیا جاتا ہے یا کسی کے ذریعے کھلوایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر سر کسی جی کے جی ذریعے کلوایا جاتا ہے. کسی کے ذریعے کھلوایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خود بھی کہہ سکتے تھے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ تو سیدھی راہ تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کھلوایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کیا یہودیوں اور عیسائیوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کل آپ کہہ دیجئے ان کو بل ملت ابراہیم حنیفہ, کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ یکسو تھا, ایک سمت والا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یکسو تھے, مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہودی تھے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً جو ہے وہ 3000 یا 4000 سال پہلے آئے تھے. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو لوگ مسلمان تھے وہ تو اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا کرتے تھے, وہ کس کھاتے میں گئے پھر؟ اگر یہودیوں کا یہی کلیم ہے کہ یہودی ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. آج کل بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ جی حنفی ہو جاؤ, جی بریلوی ہو جاؤ, جی دیوبندی ہو جاؤ. مجھے آپ یہ بتائیں امام ابو حنیفہ سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اپنے آپ کو حنفی کہا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد آئے ہیں, تو امام ابو حنیفہ سے پہلے جو مسلمان تھے وہ تو اپنے آپ کو حنفی نہیں کہا کرتے تھے. تو خدا را اس طرح کے ٹائٹل سے بچیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان چنا ہے اور ہمیں مسلمان ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وما کان من المشرکین, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرک نہیں تھے. تم نے جو ہے یہ جواب کن کو دیا جا رہا ہے؟ یہ جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. یہودی نے جو ہے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسائیوں نے جو ہے وہ تین جو ہے وہ خداؤں کے قائل بن گئے عیسائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو یکسو تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکین نہیں تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے. جی اگلی آیت کیا ہے, آخری آیت ہمارے آج کے سبق کی. قولو تم سب کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر, وما انزل الینا جو ہماری طرف اتارا گیا, وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم کی طرف اتارا گیا, اسماعیل اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد کی طرف, وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ موسیٰ کو, و عیسیٰ اور عیسیٰ کو, وما اور جو اوتین نبیون نبیوں کو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے, لا نفرق نہیں ہم کوئی تفریق کرتے فرق ڈالتے بین احد کسی ایک کے درمیان منہم ان میں سے,
वनहनु और हम लहू उसी के मुस्लिमून फरमाबरदार है मुती हैं। अच्छा, इस आयत को पहले वैसे थोड़ा सा समझ लें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सब कह दो, मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि तुम सब कह दो कि हम जो है वो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुआ, यानी कुरान पाक पर। वमा उनजिला और जो नाजिल हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उस पर भी ईमान लाए हैं, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाए हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाए हैं। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप लोग मुसलमानों तुम लोग कह दो कि हम इन चीजों पर ईमान लाए हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया हम उस पर भी ईमान लाए हैं। वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से हम उस पर भी ईमान लाए हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें कोई फर्क नहीं करते, तफरीक नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम जो है वो सब उसी के फरमाबरदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाबरदार हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ दो एक चीज बयान की है नुफर्रिकु, एक होती है तफरीक। तफरीक का मतलब होता है फर्क करना, एक को मान लेना एक को छोड़ देना। ठीक है, यहूदी जो है वो क्या किया करते थे, यहूदी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फर्क किया, उन्होंने इनकार किया, तब कुफर किया उनके साथ, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुफर किया। इसी तरह ईसाइयों ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुफर किया, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मोमिनीन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम कह दो कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनमें से कोई किसी का फर्क नहीं करते, किसी का इनकार नहीं करते। दो चीजें होती हैं, एक होती है तफरीक यानी फर्क कर देना, एक को मान लेना किसी दूसरे को छोड़ देना, एक होती है तफजील फजीलत बयान करना। तो फजीलत में जो है हर नबी की अपनी अपनी फजीलत है। उस तीसरे पारे में भी है तिलका रसूलुम, हमने ये रसूलें जो है फजलना बाज़ुम अला बाज़, हमने ये रसूल जो है वो नाजिल किए हैं, हमने रसूल भेजे हैं और बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो फजीलत के हवाले से जो है वो हर एक नबी की अपनी अपनी फजीलत है, हर नबी का अपना अपना दर्जा है, लेकिन तफरीक नहीं हमने करनी, तफजील कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के ही फरमाबरदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के। जी, कोई क्वेश्चन आपने करना है तो कर सकते हैं। वी हैव लेस देन 1 मिनट। चलें, बाकियों को भी कह दें कि कल इंशाल्लाह क्लास होगी सेम टाइम पर इंशाल्लाह, तो कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम